السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ٹینشن سمیت 8 خطرناک چیزوں سے بچنے کا ایک مسنون وظیفہ بتانے والا ہوں جو آج کے دور میں نہایت ضروری ہیں۔ آج جو ہم اپنے ناظرین کو دعا یا وظیفہ یا ذکر بتانے والے ہیں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے لیے جمع کر دی ہیں۔ آپ کے کلام کا یہ ایک خاصہ ہے کہ مختصر ہوتی ہیں لیکن اس میں دنیا جہاں کی خوبیاں بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ اب مثلا یہ زندگی ہے، اس میں پریشانی تو آتی رہتی ہیں اور بعض اوقات قرض لینے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، پھر اس قرض کو دینے کی فکر، اس میں ہر بندہ پریشان ٹینشن رہتا ہے۔ تو اب اسے ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی ٹینشن نہیں لینی، اور آپ اپنے گھر کا کوئی کام شروع کرا کر دیکھ لیں، ایڈوانس پیسے آپ بے شک سارے دے دیں، اور پھر اس کے بعد ہر کاریگر آپ کو کیا کہے گا؟ سر ٹینشن نہ لیں، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ تو جو آپ کو ٹینشن دے رہا ہے تو اس کا بھی علاج ہے۔ اور سلف صالحین تو یہاں تک فرماتے ہیں، سلف صالحین کے کچھ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ٹینشن اکیلی کی وجہ سے اتنی مصیبتیں اور اتنی بیماریاں آتی ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اب مثلا آپ کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کرتا چلوں کہ ایک بہن تھی، بہت صحت مند تھی، اب ماشاءاللہ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں اور ایک خاندانی ٹینشن ان کے اوپر آ گئی، اور اس ٹینشن کی وجہ سے ان کی شوگر شوٹ کر گئی، اور شوگر کی وجہ سے اٹیک ہو گیا، اور اس کے اٹیک کے بعد پھر ان کو فالج ہو گیا، اور پھر وہ سنبھل ہی نہیں سکی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ٹینشن جس کو ہم ہر شخص کو کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینی، او بھائی اب آپ دے رہے ہو تو انسان کو ٹینشن تو ہوگی۔ تو اس کا علاج آج کے وظیفے میں موجود ہے۔ اور اسی طرح پھر انسان کو سستی کاہلی آ جاتی ہے، اور اسی سستی کاہلی کی وجہ سے دنیا کے کتنے اہم مقاصد ہیں جو انسان نہیں کر پاتا، فیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے یار تھوڑی سی تو سستی کی ہے یار، اور آخرت کی بہت منزلیں جو جنت میں ہیں ان میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس کا بھی علاج اس میں موجود ہے۔ اب اسی طرح ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اب اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے یار میرے آگے سے بلی گزر گئی ہے، کالا کتا گزر گیا ہے، توہم پرستی، بزدلی کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر کوئی دشمن اگر آپ پر غالب آ جائے، یا اسی طرح قرض ایسا چڑھا ہے کہ آپ اس میں پورے ڈوب گئے، تو ان سب کا علاج آج کے اس وظیفے میں موجود ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ فرمایا کہ اللہ میں پریشانیوں سے، ٹینشن سے، غموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح سستی اور ناکارہ پن، اور اسی طرح سستی اور ناکارہ پن سے، اور کسی کام کو کرنے میں بندہ عاجزی، بالکل تھک جائے، بیٹھ جائے اور اپنے اعلیٰ مقاصد کو پانے میں سستی کرے، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بزدلی بھی بہت بڑا عیب ہے، اور اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو کنجوسی اور بخل بھی بڑا عیب ہے۔ تو سخاوت، اپنے مسلمان بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر۔ تو یہ امت کو سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو سخی ہو جاؤ، بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ کوئی دشمن مجھ پر غالب آ جائے، کوئی قرض اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں دینے کے قابل نہ رہوں، اے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کی بہت ساری خیر و بھلائیاں شامل ہو گئیں، اور اس کو بھی آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ اب اس کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں مانگ لیجئے، صبح شام ایک مرتبہ بھی پڑھ لیجئے،
اور ہر نماز میں ہر دعا کے اندر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام بھی کر لیجئے۔ تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس وظیفے کو نہ صرف اپنا حرز جان بنائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس عمل کی تلقین کریں گے اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھائیں گے تاکہ وہ بھی ساری زندگی اپنی دعاؤں میں اس دعا کا لازمی اہتمام کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو عربی کے اندر یاد کریں، یاد کر لیں تو بہتر ہے، لیکن آپ اس کو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب بھی کمنٹس میں دل سے کہیے گا آمین یا رب العالمین۔